وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 834 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے بغیر کسی مجلس سے آپ تشریف لے جاتے ہوں، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب اٹھتے تھے تو اس دعا کو آپ لازمی طور پر مانگا کرتے تھے۔ بہت ہی جامع اور پیاری دعا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلے لفظ ہیں وہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے حصہ عطا فرما، ہمیں اپنے خوف سے حصہ عطا فرما اور گناہوں کے درمیان آڑ ہو جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ جو تیری نعمتیں ہیں، جب ہم نعمتیں مانگتے ہیں نا رب سے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے، مجھے فلاں دے، مجھے فلاں دے، اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی جب تم نعمتیں مانگ رہے ہو نا تو اس سے خوف خدا بھی مانگا کرو، خوف خدا بھی مانگا کرو۔ ایک طرف گناہ ہو، ایک طرف خوف خدا ہو، تو جب خوف خدا ہوگا تو یہ خوف خدا گناہوں کے درمیان آڑ ہو جائے گا اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو لہذا یہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت، میرا جملہ یاد رکھ لیجیے ہمیشہ کے لیے کہ یہ نعمت جو ہوتی ہے نا، نعمتیں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، کسی کو ملا کرتی ہیں۔ تو جس کو خوف خدا کی نعمت مل گئی تو یقین جانے اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، اس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے، اے اللہ اپنی اطاعت سے حصہ عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ دیکھیے اگر جب تک اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کہ جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا ہے نا اس نے اللہ کا کہنا مانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ اب رسول کی اطاعت کریں گے یعنی کہ رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے، جنت تک۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کسی ٹرین میں سوار ہو اور ٹرین نے جانا ہو لاہور، تو اب اس میں جتنے ڈبے لگے ہوتے ہیں، چاہے فرسٹ کلاس والا ہو، سیکنڈ کلاس والا ہو، تھرڈ کلاس ہو، لوکل ہو، لیکن سارے جڑے ہوئے ہوں انجن کے ساتھ، تو ایک ہی وقت میں ٹرین جو ہے سب کو لے کر کہاں پہنچتی ہے؟ بولیے لاہور پہنچ جائے گی، بس شرط ہے کہ جڑا ہوا ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے تم جنت تو پہنچو گے، لیکن واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، حضور کے پیچھے چلنا ہے۔ تیسرے نمبر پر، اے اللہ ہمیں یقین کی دولت سے حصہ عطا فرما۔ یقین کی دولت یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں فرمائی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ یقین ہونا چاہیے۔ جب کامل بھروسہ ہوگا اللہ کی ذات پر تو ہمیں ہر مصائب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور تکلیف میں بھی انسان کو راحت محسوس ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات آپ نے کر دی، تکلیف میں راحت کہاں ہوتی ہے؟ تکلیف میں تو تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، راحت نہیں ہوتی۔ اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے تکلیف میں بھی راحت ہو جاتی ہے۔ صرف سوچنا یہ ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ یہ تکلیف مجھے رب سے قریب کر رہی ہے تو میرے لیے راحت کا باعث ہے، اگر یہ تکلیف مجھے رب سے دور کر رہی ہے تو پھر یہ میرے لیے راحت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پہلے مشکل ہے بعد میں آسانی ہے۔
اور میرا پسندیدہ حصہ اس دعا کا، اکثر میں اس دعا کو رب کے حضور دعا کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری قوت میں اضافہ فرما دے، ہماری قوت میں، آنکھوں میں، ہاتھ اضافہ فرما۔ اب مطلب کیا ہے اضافے کا؟ کہ آنکھیں خوب دیکھیں، ہاتھ طاقتور ہو جائے، بظاہر تو یہی مطلب ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتر کے دیکھا جائے تو مطلب کچھ اور نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا لطیف نقطہ سے پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھنا تاکہ میں ان سے ہمیشہ فرمان رسول سنتا رہوں، میں ان سے قرآن کی تلاوت سنتا رہوں، میں ذات رسول ہی سنوں۔ اے اللہ میری آنکھوں کو سلامت رکھنا، میں ان سے قرآن کو دیکھتا رہوں، ہر وہ چیز دیکھوں جو میرے اللہ تجھے پسند ہے۔ تو تب تو آنکھوں کا فائدہ ہے، اور جسم میں قوت ہو، توانائی ہو، اور بندہ رب کی بندگی نہ کرے تو پھر اس کی قوت توانائی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی قوت توانائی تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو کاش اب میں جو دعا کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے ہاتھ کو، میرے پیروں کو، میرے دل و دماغ کو سلامت رکھنا تاکہ میں ان سے دین کا کام کرتا رہوں، میں اسے دین کا کام کرتا ہوں۔ اور آخری حصہ بس ہمارے درس کا وہ یہ ہے، اے اللہ میرا خاتمہ، میرا انتقال صرف ان لوگوں کے تک محدود نہ کر دے جو ہم پہ ظلم بھی کرے، جو ہم پر ظلم کرے، اور بدلہ لینے میں انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ وہ لوگ ہم پہ ظلم بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ جب بدلہ لے زیادہ نہ لے لیں، کیونکہ انسان جب بدلہ لینے پر آتا ہے نا، اس میں تیش ہوتا ہے، اس میں غصہ ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کم کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادہ کر رہا ہوں۔ تو اگر زیادہ کر دیا نقصان کسی کا آپ نے تو یہ بے انصافی ہے، اور یہ بے انصافی اللہ کو پسند بولیے نہیں ہے۔ جبکہ حدیث میں لفظ بار بار میں آپ کو سناتا ہوں، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم سے تعلق جوڑو، بس اس پہ عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عزتوں کو مزید بڑھا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات اس حدیث میں جو دعائیں ہیں اللہ ہمیں دعاؤں سے کامل طور پر فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔